جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا دشمن جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے، تو فرمانے لگے مجھے اس پہ ترس آتا ہے کہ علی مولا کا شجاعت کا عنوان اتنا روشن ہے کہ علی اس واحد مجاہد کو کہتے ہیں جو کسی میدان سے بھاگا نہیں۔ بھائی میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں، کسی کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کسی میدان کے اندر پشت دکھا کر نہیں گئے۔ اب آپ کی سماعتیں اچھی ہیں تو مجھے بھی قول یاد آ رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں لو اجتمع العرب علی قتالی، 1 2 4 5 نہیں، اگر ساری دنیا کا عرب مجھے مارنے کے لیے آ جائے لما واللہ تو پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا۔ میں میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ماشاءاللہ اکبر۔ نہ زرہ پہنتے تھے مولا میدان میں، نہ سر پہ خود رکھتے تھے مولا علی میدان میں جاتے ہوئے، وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، نہ مولا زرہ پہنتے تھے، سواری بھی وہ لیتے تھے جو جسے زیادہ دوڑنا نہیں آتا، ناغر ناتوان جسے دیکھ کر لوگ رحم کھا رہے ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے میں میدان میں پہنچنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہوں، واپس آنے کے لیے نہیں کرتا۔ کیا انداز ہے مولا کی شجاعت کا، اللہ اکبر۔ بیٹھ رہے ہیں جس سواری پر وہ گھوڑی ہے اور اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے، بیٹھ چکے تھے علی اسے دوڑانے کے لیے، اسے میدان میں لے جانے کے لیے کہ ایک شخص نے دور سے آواز دے کر کہا یا علی نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، خاندان کے بزرگوں کو کیا گلا جب معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوں جو ائمہ کا حساب لگاتے ہوں۔ یاد رکھو میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہماری قوم کی کچھ کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں، ان کمزوریوں میں ایک کمزوری ہے اپنی حدوں کو نہ پہچاننا۔ آپ کی، میری، ان کی ہر شخص کی ایک حد ہے، بس وہ جب اپنی حد کو پہچان لینا کہ یہ میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں بول سکتا، تو یاد رہے کہ جو حد کو پہچانتا ہے نا، سرکار نے دیکھا کہ جبریل پیچھے روکے رہ گئے، کہا جبریل آگے آؤ، معراج پہ جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ، قاب قوسین و ادنیٰ پہ۔ حضرت نے مڑ کے دیکھا جبریل آگے نہیں آ رہے، آگے آؤ، کہا یا رسول اللہ ھذا موقفی، یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے، الذی ودعنی اللہ، جسے اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، اگر میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ یعنی جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہو نا، ہم اسے علیہ السلام بھی بولتے ہیں۔ جبریل امین کہنے لگا آپ کا ستارہ گردش میں، یہ سفینۃ البحار میں علامہ شیخ محدث عباس قومی نے یہ روایت لکھی ہے، بحار الانوار کی جو مستدرک ہے سفینۃ البحار، اس کے اندر یہ روایت۔ حضرت بیٹھ چکے تھے، اتر آئے، فرمان لگے تو ستاروں کو جانتا ہے؟ اب یہ شجاعت علی کا بھی مثال ہے اور علم علی کی بھی مثال ہے۔ حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے، میں ستاروں کا علم رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ستاروں کو جانتا ہے تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش، کوئی جواب ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا چل وہ بتا دے کہ وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ جواب ہی نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا تو ستاروں کے بارے میں کچھ جاننے کی بات کر رہا تھا، چل یہ بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں۔ حضرت نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ کوئی جواب ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، سامنے کی چیز نہیں بتا رہا۔ سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے، میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 9 نہیں شہید ہوں گے، ان کے 9 بچیں گے نہیں۔
माशाअल्लाह। भाई टाइयों वाले और पैंट कोट वाले अगर नारा लगाएंगे ना, उस वक्त हमारी कौम की हालत अच्छी हो जाएगी। ये हमने नारा लगाने के लिए मुझ जैसे मलंगों को ही छोड़ दिया है जी। डॉक्टर कोई नारा लगाए ना, कोई जनरल साहब नारा लगाए ना, तो फिर देखिए मौला अली उसकी क्या मदद करते हैं। 3 लोगों को तो वैसे या अली मदद नहीं बोलना चाहिए। 3 लोगों को या अली मदद बोलने से पहले 6 दफा सोचना चाहिए। एक बुज़दिल को, बुज़दिल का क्या काम अली से। भाई मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। मशहद में, करबला में, नजफ में, क़ुम में, आइम्मा के मज़ारात पर लाखों शियों के दरमियान 8, 10, 20, 50 कहीं हमें हाथ बांधे हुए नजर आ रहे होते हैं। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, इसलिए कि वो हाथ बांध कर बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। वो हाथ बांध कर इत्मीनान के साथ नमाज पढ़कर बताता है जिस दीन को मैंने समझा है उस पे अमल करने की जुर्रत भी रखता हूं। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मगर मुझे इतना ही वो शिया बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। हमारे यहाँ के सियासतदान, पॉलिटिशियंस, जमींदार, पैसे वाले, फैक्ट्रियों के मालिकान जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। शर्मिंदा हो कि अली को मानते हो? सीना ठोक के कहो जाफर सादिक के फिक्र पे अमल करता हूं। लब्बैक या हुसैन, बात शजाअत की कर रहा था, मजमून से हटा हुआ नहीं हूं। यानी कैसे मुमकिन है मौला अली की शजाअत की बात हो और मौलाइयों में शजाअत ना आए। 2 घंटे तक गुलाब बेचने वाले के तक्के पे अगर बैठ के आऊंगा ना तो 4 घंटे तक मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आएगी। जो 80 साल से हुसैन हुसैन कर रहा है उसके किरदार में हुसैनियत कैसे नहीं होगी। इन मजलिसों का बड़ा रोशन नतीजा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो नतीजा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में सबसे अच्छी तस्वीर हुसैनियों की है जी, सबसे अच्छी तस्वीर हुसैनियों की है। चुपते हुए जुमले, तासुब आमेज बातें, तकफीरी लोगों की बातें जी, जलने भुनने दीजिए। हम तो उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं। हम यहाँ नफरत फैलाने के लिए जमा नहीं होते। हम तो अहले बैत के दुश्मनों पर भी अगर कोई बात करते हैं तो इशारे में करते हैं कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए जी। और हाँ, हम अगर अहले बैत की बात हम खुलकर करेंगे और रोशन करेंगे। तसल्ली दीजिए, देर तो नहीं हो रही। अच्छा मैं मुझे आती नहीं वो मुझे आता नहीं है। वो जो मेरे प्यारे अजीज जाकिरीन जरा जुमले बोलते हैं ना कि मुल्तान का तारीखी नारा कौन लगाएगा, तो वो मुझे आता नहीं है बोलना। बोल दिया बस जैसे तैसे मिलके। माशाअल्लाह, मौला अली आपसे राज़ी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बात आगे बढ़े। दूसरा उन्वान फजीलत शजाअत है और इसमें फिर मुझे मौला का एक फरमान, मौला फरमाते हैं जब किसी ने पूछा कि
آپ کا دشمن جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو فرمانے لگے مجھے اس پہ ترس آتا ہے۔ کیا کریم مولا ہے، کرامت دیکھیں علی مولا کی۔ فرماتے ہیں جب میرا دشمن میرے ایک دم سامنے آ جاتا ہے تو مجھے اس پہ ترس آتا ہے، اس لیے کہ وہ گھبرا کر اپنی مجبوری کا اظہار کرتا ہے، پھر میں اسے موقع دیتا ہوں کہ وہ چلا جائے، اور جب وہ پیٹھ موڑ کے جاتا ہے تو علی پیچھے جانے والوں کے پیچھے جاتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اہل سنت عالم دین ہے، مصر کے رہنے والے ہیں، ابو الحدید ابن معتزلی، ابن ابی الحدید معتزلی۔ وہ شرح نہج البلاغہ کی 5ویں جلد میں مولا کے فضائل کے کچھ عناوین کہ میں نے علی کو یہ سمجھا، میں نے علی سے یہ سیکھا اور سمجھا، اس میں وہ ایک باب قائم کرتے ہیں۔ وہ باب ہے مولا علی کا جامع الازداد ہونا، یعنی علی مولا کے اندر ضدیں جمع تھیں۔ کیوں نہیں پہچان سکتے کسی شخصیت کو؟ کیوں مولا کے لیے نبی نے فرمایا کہ تم عاجز ہو علی کے فضائل بیان کرنے سے؟ کیوں بزرگان دین کا یہ قول ہے کہ لو ان الاشجار اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب، اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، جن گنتی کرنے بیٹھے اور انسان لکھنے بیٹھے، ما احسو فضائل علی بن ابی طالب، تو فضائل علی بن ابی طالب کو کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی گنتی میں نہیں لا سکتا۔ کیوں نبی مکرم نے ہماری عاجزی اور کیوں بزرگان دین نے ہماری ناتوانی ہم پر واضح کی ہے کہ ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس میں ایک عنوان مولا علی کا جامع الازداد ہونا ہے۔ علی مولا کی ذات میں ضدیں جمع ہیں، ضدیں، جامع الازداد، ازداد ضد کی جمع، جامع تھے علی، جمع کرنے والے تھے ضدوں کو، جو ضدوں کو جمع کرے اسے نہیں سمجھ سکتے، اس کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، اس کو جاننا ممکن نہیں ہے۔ مثلا زہد کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی منصب، کوئی کرسی، کوئی عنوان، کوئی جو ہے وہ وزارت، کوئی سفارت قبول نہ کرے کہ بھائی میں زاہد آدمی، مجھے دنیا کے منصبوں سے کیا کام۔ زہد کا تقاضا ہے ترک دنیا، ایسا ہی ہے۔ واحد علی مولا کی ذات ہے جو زاہد بھی سب سے بڑے ہیں اور حاکم بھی سب سے کامیاب ہے۔ یہ علی مولا میں ضد ہے، نہیں میں سمجھ میں آ سکتا کہ کوئی زاہد بھی اس کمال کا ہو اور حاکم بھی اس کمال کا ہو۔ ایسے ہی جو سخی ہے نا وہ شجاع نہیں ہو سکتا، جو شجاع ہے وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ شجاعت کا تقاضا ہے گردن اڑانا، اور سخاوت کا تقاضا ہے معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ یہ علی مولا کے علاوہ کسی اور میں جمع ہی نہیں ہوا۔ سامنے والے کی تلوار ٹوٹ کر گر گئی، نہتہ تھا، نہتے پہ علی ہاتھ اٹھائے؟ علی مجبوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میرے مولا نے اپنا گھوڑا موڑ دیا، جانے لگے اسے چھوڑ کر، تو اس کی آواز آئی یا علی حبلی سیفک، اے علی مجھے اپنی تلوار دے دیں۔ مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنا گھوڑا موڑا، تلوار نکال کر اس کی طرف پھینک دی۔ فضا میں اڑتی ہوئی تلوار اس نے پکڑی، تلوار تان کر مولا کے قریب آنے لگا، اور جیسے جیسے قریب آ رہا تھا مولا علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ بالکل مولا علی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی تلوار تانی اور کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جو سخی بھی ہو اور شجاع بھی ہو۔ اسی باب میں وہ ایک اور مثال آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے والے، تختی لکھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، تختی لکھنے والوں کی رائٹنگ اچھی ہیں، اور آج کل تو اسکولوں میں تختی نہیں ہے نا، کچھ ہے جو بتائیں مجھے آپ کیا ہے؟
تو جن لوگوں نے تختی یا مثال قلم چلانے والے جن کی رائٹنگ اچھی ہے نا، آپ ذرا ان سے ہاتھ ملائیے، ان کے ہاتھ کے انگلی کے پوروے نرم ہوں گے. جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی اس کا ہاتھ نرم ہوگا. سخت ہاتھ والا قلم اچھا نہیں چلائے گا جی. اور جو لوہا اچھا چلائے گا اس کا ہاتھ سخت ہوگا. آپ لوہاروں سے ہاتھ ملا لیجئے، ہتھوڑے برسانے والوں سے، جو ہتھوڑے برسا رہے ہوتے ہیں ان سے ذرا ہاتھ ملائیے، ایسے جیسے پتھر سے ہاتھ ملا رہے ہوں آپ. جیسے مجھے معاف کیجیے گا، میں مزدوروں کا ہاتھ چومنے کو تیار ہوں، بات جو کر رہا ہوں وہی لی جائے. جی سخت ہاتھ ہوتا ہے نا لوہار کا، جو لوہے سے کام، سختی سے کام، پتھروں سے کام، ان کا ہاتھ سخت. جو قلم چلانے والے ان کا ہاتھ نرم. علی جامع الاضداد، لوہا چلائیں تو ذوالفقار، قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. سبحان اللہ. بھائی آپ کے ملتان کے ہی کسی علاقے سے ایک کلپ پچھلے دنوں وائرل ہوا، تو ملتان میں ہی جواب دیا جائے تو بات بنے گی. خفا تو نہیں ہے نا آپ؟ اور وہ بات یہ کی گئی کہ جب نبی نے آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگا تو غصہ کسی اور پر کیوں؟ علی نے کیوں نہیں دیا؟ علی بھی تو وہاں موجود تھے، تو یہ آپ لوگوں کا غصہ کہیں اور کیوں جاتا ہے؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہمارا غصہ تو کہیں اور جاتا ہی نہیں ہے، ہماری تو محبتیں کہیں جاتی ہیں. یہ اگر کتابوں میں نہ لکھا ہوتا تو بیان کیوں کیا جاتا؟ جی بہت روشن اور موٹا جواب ان بچوں کے لیے دے رہا ہوں. کہنے لگے کہ جب قلم نبی نے مانگا تو اس مجمع میں ان لوگوں میں تو علی بھی تھے، تو علی نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی نے قلم سب سے مانگا تھا، جواب کسی نے کیوں دیا کہ ہمیں کتاب کافی ہے؟ اس گھرانے میں جو معصومین ہیں وہ تو معصومین ہیں. اس گھرانے میں معصومین سے جڑے ہوئے بھی کسی اور سے مقایسہ نہیں کیا جائے گا.